رمضان مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں نے آج کی ڈسکشن کا عنوان رکھا ہے خوش آمدید رمضان۔ رمضان کے بارے میں جو میرے ذہن میں ڈسکشن ہے اس کے تین حصے ہیں۔ ایک قرآن میں جو رمضان کے بارے میں آیات ہیں ان کا کچھ تھوڑا سا بیان، دوسرا کچھ احادیث ہیں رمضان سے متعلق، ان کو میں بیان کروں گا، اور تیسرا رمضان سے ہم کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں رمضان مبارک میں اپنے لیے کن کن اچھائیوں، خوبیوں، بلیسنگز کو پیدا کرنے کی توقع اور کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں رمضان مبارک کے بارے میں جو بیان ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ اور اگر آپ رمضان کے مہینے میں زندہ ہیں اور آپ کے کان کھلے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ آیت نہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، یہ آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بنو۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ فرض ہم پر ایسے ہی ہے جیسے پچھلی امتوں پر، جو ہم سے پہلے پیغمبروں کے پیغامات کو سن کر مان چکے، ان پر بھی روزے رکھنا فرض تھا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا، یعنی روزہ رکھنے کا، کہ تم پرہیزگار بنو، تم متقی بنو، جس کو کہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ کانشیس، یعنی تم زندگی ایسے گزارو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا پابند کرو۔ ہم سب انسان اس دنیا میں کچھ خواہشات، کچھ انکلینیشنز رکھتے ہیں، جن میں سے بعض جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں۔ گاڈ کانشیسنس، تقوی یہ ہے کہ آپ زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اپنے اندر کے ان میلانات، انکلینیشنز کو روکیں کہ جو ناجائز ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ کیوں روکیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اندر جو فطرت رکھی ہے اس میں بھی اس کی ناپسندیدگی کو واضح کر دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نکلیں۔ یہ تقوی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے دو طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں، آپ سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن اس بات کو سمجھ لے، مان لے اور ٹرینڈ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں کانشیس کریں گے، اتنا زیادہ آپ گاڈ کانشیس ہوں۔ میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی غصہ آ رہا ہے، میں کوئی حرکت کرنے والا ہوں، اور اچانک مجھے یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، نکلنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ نہ روک سکیں تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ جب ہم سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو تو ہم اس پر پچھتائیں، یار خدایا تو دیکھ رہا تھا اور اس کے باوجود میں نے یہ حرکت کی۔ تو پرہیزگاری اختیار کرنے یا پرہیزگارانہ رویہ اپنانے کا ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تھیوریٹیکلی بات سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کر نہیں پاتے. اس کو بہترین انداز میں غالب نے بیان کیا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. I know everything but I'm still not inclined. So یہ ایک لگتا ہے کہ ایک دوسری چیز ہے. تمام تر چیزوں سے واقفیت کے باوجود کچھ موڈ نہیں بن رہا, کچھ انکلینیشن نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی صحیح بات لوگ کہتے ہیں کہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں, میں کسی پازیٹیو یا نیگیٹو تبصرے کے بغیر کہہ رہا ہوں, اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ماحول کی تبدیلی کے فوراً بعد اچانک معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں آ گئے. یہ حقیقت ہے. مجھے یاد ہے کہ 80s میں ہم نے ایک تربیت گاہ کا اہتمام کیا. یہ بہت سی آرگنائزیشنز کرتی ہیں, جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم اسلامی والے بھی کرتے ہیں. ہم کسی گجرانوالہ کے قریب کسی گاؤں میں چلے گئے اینڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ ویل اسپینڈ 3 days over there, 2.5 days. ظہر کے نماز کے بعد نکلے, گجرانوالہ کے قریب گاؤں تھا. مجھے یاد ہے عصر کی نماز جو تھی, اٹ واز ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس. مطلب ایسا لگتا تھا کہ بس خدا سامنے ہے, سب کچھ ختم ہے اور ہم اس کے ساتھ لا لگائے گئے. بالکل ڈفرینٹ فیلنگ تھی. حالانکہ یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ بلیف, یہ تو پہلے بھی تھا, مگر وہ جو تبدیلی ہے وہ اصل میں ماحول کی تبدیلی ہے. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے, رمضان میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. آپ کو بھوک بھی لگتی ہے, آپ کو پیاس بھی لگتی ہے. میں آتا ہوں لیکچر میں, سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ یہ شکنجبین کا ماشاءاللہ جگ ہے, یہ تقریباً میں خالی کر دیتا ہوں. اب مجھے معلوم ہے کہ اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں یہ پاسبل نہیں ہوگا, نہیں کر سکوں گا. میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, روزہ رکھا ہوا میں نے. تو یہ جو روزہ رکھا ہوا میں نے, اللہ کا حکم ہے, اور میں کھانے پینے کی چیزیں جو میرے لیے جائز ہیں ان کو میں اپنے اوپر ناجائز کر رہا ہوں, 29-30 دن کر رہا ہوں, صبح سے لے کے شام تک. اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے, نکلنا چاہیے کہ میرے اندر وہ گاڈ کانشیسنیس کہ جو کہیں ذہن میں کہیں تھیوریٹیکلی موجود ہے, یہ اصل میں ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بن جائے. یہی رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولے یا جھوٹ پر عمل کرے, جھوٹ کے مطابق زندگی گزارے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. مطلب یہ کہ اس کو کیا پرابلم ہے, بھوک ہڑتال کر رہے, جا کے کھائے, اپنی صحت بنائے. اس لیے کہ روزہ رکھنے کا تو مقصد اصل میں کسی کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں تھا, بلکہ مقصد تھا کہ انسان کے اندر تقویٰ, پرہیزگاری پیدا ہو. تو یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ اس کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون. اب آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات, یہ چند دن ہیں. تو بندہ کہتا ہے اللہ میاں سے کہ 29-30 دن ہے سر, چند دن تو نہیں. مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنے کا, اس اعلیٰ مقصد کے پیش نظر یہ بہت تھوڑے دن ایسے گزر جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات پر مطمئن ہیں, اس سے متفق ہیں کہ یار تقویٰ پیدا ہونا چاہیے, تو پھر واقعی آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں یار اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں نا, یہ اس میں ہوتی ہے مشکل, مشقت, مگر یہ مقصد بہت اعلیٰ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایام معدودات, چند دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے. اس زمانے میں یہ بھی بات بیان کی کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور وہ
بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے تو وہ فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ تم اگر روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے اگر تم باقی جانتے ہو۔ یہ ہے آیت نمبر 184۔ آیت نمبر 185 میں 185 میں اللہ سورہ بقرہ وہی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو قرآن کا بیان ہے یہ اس لیے ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزے اس لیے رکھوائیں کہ قرآن نازل ہو، یہ بتا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے تمہیں معلوم ہے کیا چیز ہے؟ یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان بہت سے معاملات کو اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے خود طے کر لیتا ہے، اور بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے، اس کو مل جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے اس زندگی کے ساتھ معاملات لگے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں واضح جوابات کے لیے اسے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ وہ ہدایت نہیں ملے گی تو بس آپ جیسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں انسان کرتا ہے ویسے کریں گے، یعنی مجھے کس نے بنایا ہے، میرے بنانے والے کی کیا خوبیاں ہیں، میرے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، مجھ سے کیا توقع کی جا رہی ہے، میرے اندر جو خیر شر اچھائی برائی کا احساس ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے، دنیا اس کے مطابق کیوں نہیں چل رہی ہے، دنیا میں ناانصافی کیوں ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرابلی سب سے امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ یہ موت کیا چیز ہے، یہ کیوں آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب سچی بات ہے کہ ہر انسان جاننا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے معاملات میں اتنا زیادہ الجھ جائے کہ وہ دلچسپی نہ رکھے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ سوالات ہیں کہ جو انسان کو بک کرتے ہیں، بودر کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب قرآن اصل میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اس پہلو سے کہ وہ ان سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت بھی واضح ہے، یعنی ایسی ہدایت ہے کہ جو انسان کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیچیدہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے۔ والفرقان، اور یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ حق اور باطل میں واضح ڈسٹنکشن سامنے لے آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ عظمت ہے کہ آدمی اس کو جب سمجھتا ہے ایک عام آرڈنری اسٹوڈنٹ کے لیول پر بھی، اور اس کو قرآن کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، دیٹ از واٹ دا قرآن از سیئنگ، اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں مذہب کی دنیا میں، اور ہمارے معاشرے میں بھی اور دوسرے معاشروں میں بھی بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کتاب کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا۔ وہ ہدایت کی کتاب بالکل واضح اور کلیئر ہے، اور وہ صحیح اور غلط کو ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ تو فرمائے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ یعنی روزے رکھنے کے لیے تو انتخاب اللہ تعالیٰ کسی مہینے کا بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی بالکل واضح ہے، اور صحیح اور غلط میں بالکل
واضح فرق کرنے والی کتاب ہے. چنانچہ جو کوئی بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے. اور پھر وہی بات دہرائی کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے. آنیسٹلی مریض اگر آپ ہیں، بیمار ہیں یا آپ سفر کر رہے ہیں تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن نا بات یہ ہے کہ ٹیمپریچر 100 ہے تو کہنے کو تو آدمی بیمار ہے، لیکن آدمی کہ یار نہیں، آئی ہیو نو پرابلمز، میں رکھ لوں گا. اس لیے کہ بعد میں روزے رکھنے زیادہ مشکل ہیں. تو آپ جاتے ہیں یہاں سے کراچی جاتے ہیں، کہ دبئی جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار میں فائن، یار کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. تو یہ گویا کہ ایک اختیار ہے، آسانی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جیسے بیماری میں اور جیسے سفر میں انسان کو مشکلات ہوتی ہیں، ویسی ہی مشکلات اور بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، پرابلمز ہو سکتی ہیں، انسان کی زندگی میں چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن یہ روزہ رمضان کے مہینے میں اگر انسان کسی وجہ سے نہ رکھ سکے اور وہ وجہ انسان خود مطمئن ہو کہ ایسی ہے کہ جس کو کہ آدمی ٹال نہیں سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں انسان روزے رکھ لے. اور وہ جو ایک آپشن پہلے بیان کی گئی تھی نا کہ اگر آدمی افورڈ کر سکے تو وہ کسی مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ آپشن یہاں بیان نہیں کی گئی، بلکہ کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. یہ فرمایا کہ یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے نا کہ بعد کے دنوں میں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی جو روزے آپ نے مس کیے ہیں ان روزوں کو آپ پورا کر لو. ہمارے یہاں اب یہ ہوتا ہے، اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو، کہ اگر یہ بات معلوم ہو کہ ایک شخص بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، یا اس کی ایک مثال یہ ہوتی ہے کہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے روزے رکھنے ممکن نہیں ہے، تو اب بھی لوگ فدیہ دے دیتے ہیں. ایک روزہ چھوڑا، جو ایک روزہ چھوڑا اس کے اگینسٹ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا. اچھا بائی دی وے، وہاں آیت نمبر 184 میں یہ بھی کہا تھا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو خوش دلی سے زیادہ دے دے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ایک روزہ چھوڑنے پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو ہے، مگر آپ زیادہ دیں تو اچھی بات ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اب جو اگلی بات ہے اصل میں وہ ہے ہمارے دلچسپی کے لیے زیادہ ریلیونٹ. وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس کے لیے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ روزے رکھنے کے لیے اس لیے تمہیں کہا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے رکھنے کا حکم کوائٹ اپارٹ فرام ادر ریزنز، تقوی پیدا کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، قرآن کے ذریعے ہدایت دی. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر کوئی چیز سیکھنی ہے جینوئنلی تو اس کو اس کی قدر ہونی چاہیے. آپ قدر کرتے ہیں تو آپ سیکھیں گے. اگر آپ قدر نہیں کرتے، آپ کے اندر دلچسپی نہیں ہے، تو آپ نہیں سیکھیں گے. تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو بڑی ہدایت کی، ایک بڑی غیر معمولی اپرچونٹی دی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، کمال ہے جو کچھ تم نے ہمیں دیا ہے یہی بہت تھا کہ تو نے مزید اس میں آئسنگ آن دا کیک کر دیا، کہ زندگی کی تمام تر نعمتوں کے بعد واقعی ہم محسوس کرتے تھے کہ یار اس سوال کا کیا جواب ہے، زندگی کی ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وائی آر وی ہیئر اینڈ واٹ آر وی سپوز ٹو بی ڈوئنگ. تو نے یہ بھی کر دیا تو بہت بڑا ہے. تیری بڑائی کا اعتراف تو پہلے بھی تھا،
مگر اب ہم اس کا اعتراف مزید کرتے ہیں. بٹ دا کوشچن اسٹل ریمینس کہ یہ اعتراف رمضان میں کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ روزے رکھو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے ہدایت دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں روزہ، یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ زبان سے بڑائی بیان کرنا. یہ زبان سے جو آپ بڑائی بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دل میں بھی اس کا احساس انسان کے اندر ہوتا ہے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہم جب روزے رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کا جو عمل ہے وہ خود سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. یعنی ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے. کوئی پوچھے تو کیا ہو گیا بھائی، آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم، مائی گاڈ وانٹس می ٹو ریمین ہنگری اینڈ تھرسٹی. یہ ہے اصل میں وجود سے کہنا کہ اللہ سب سے بڑا. اللہ کو میرے اوپر یہ قدرت، یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کہے کہ اسٹاپ ایٹنگ اینڈ اسٹاپ ڈرنکنگ، اور آپ کہیں یس سر یو آر دا گریٹسٹ. تو اصل میں یہ پریکٹیکلی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. سو ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے بھوکے پیاسے رہ کے خدا کے بڑے ہونے کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے اس لیے بھی کروایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اللہ کی اس نعمت پر شکر کرو کہ اس نے تم کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی، اور اس نعمت کے ادراک، اس کے شعور، احساس پر تم اس کا شکر ادا کرو. یہ روزہ اور شکر، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے مسلسل پیر کے روز روزے رکھے. تو آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں، پوچھنے پہ جواب دیا آپ نے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے روز روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا. یعنی اللہ کے اس مہربانی پر شکر ادا کرنے کے لیے آپ سالانہ برتھ ڈیز نہیں مناتے تھے بلکہ ویکلی برتھ ڈے مناتے تھے، اور برتھ ڈے مناتے تھے روزہ رکھ کے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار کرتے. یہ تو ایک پہلو ہے. مگر اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ شکر گزاری جو ہے نا، یہ اصل میں پیدا ہی ہوتی ہے اس طرح سے کہ آپ کو جو نعمت ہے جس پر آپ کو شکر گزار ہونے کا آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے، آپ اس نعمت کو نعمت کے طور پر محسوس کرتے ہیں، آپ کو اس کا شعور، احساس ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب وہ نعمت آپ سے چھن جاتی تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کا احساس اس وقت نہیں ہوتا جب آپ نعمت کو فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں. یار یہ تو ہونا ہی چاہیے نا، میرا مطلب ہے کہ اب کھانا پینا تو ایک معمول کی چیز ہے، سب جگہ اویلیبل ہے، سو یہ بھی کون سی نعمت ہے. تو جب آپ روزے کی حالت میں اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں تو آپ کے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے. یہ سارے ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار بڑی نعمت تھی. جب وہ نعمت موجود ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسی بھی کون سی بات ہے. آدمی، ہم اللہ کا شکر ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمارے ایک کلیگ ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، واصف صاحب، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے ان کی آواز بند ہو گئی تھی. واٹ کین یو ڈو؟
آپ بولتے بولتے آپ محسوس کریں آپ بات ہی نہیں کر سک رہے. سو یہ جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا احساس اس طرح سے نہیں ہے مجھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو کوئی شخص یہ تجربہ کر چکا ہو کہ وہ کچھ دنوں کچھ ہفتوں کے لیے if he or she loses his her voice تو تب آدمی کو احساس ہوتا ہے. سو یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے اندر اللہ کی نعمتوں کا شعور احساس پیدا کرتا ہے، شکر گزاری پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم افطاری کے وقت بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں. سو یہ قرآن مجید کی کچھ آیات تھیں جو روزوں کے سلسلے میں، رمضان مبارک کے روزوں کے سلسلے میں نازل ہوئیں اور میں نے ان کا ذکر کیا. چند احادیث بھی ہیں جن میں سے کہ ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ من صام رمضان ایمانم و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو پچھلے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے. اسی طرح سے رمضان کی راتوں کو اٹھنے کے بارے میں فرمایا گیا، من قام رمضان ایمانم و احتسابا، جو رمضان کو اٹھا رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے ماضی کے گناہ معاف ہو گئے. ایمان کے ساتھ یعنی اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت آدمی جب یہ عمل کرے گا، اور احتساب کے ساتھ کرے گا. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماضی کی کوتاہیوں، گناہوں، زیادتیوں کو وہ سوچے اور اس پر معافی مانگے. یہ آنیسٹلی رمضان مبارک ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ایک پہلو ہے. دیکھیں میرے اور آپ کی پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب اپنی زندگی کی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا بہاؤ ہے کہ جس میں ہم بے بسی کے ساتھ بہہ رہے ہیں. ہم کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یار کوئی نیکی یا گلہ نہ کر لیجیے، لیکن وہ خواہش ہی ہوتی ہے، ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام کی ایک روٹین ہے، اس میں چل رہے ہیں اینڈ وی آر ہیلپ لیس. جانتے ہیں مرنا ہے، جانتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، جانتے ہیں قیامت ہونے والی ہے، مگر کچھ ہو نہیں پاتا. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک انقلاب آ جاتا ہے. آپ کی صبح بدل جاتی ہیں، آپ کی شامیں بدل جاتی ہیں، آپ کے معمولات بدل جاتے ہیں. تو اس موقع پر اصل میں انسان کو ایک مرتبہ پھر اپرچونٹی ملتی ہے کہ آدمی سوچے کہ یار یہ میں کر کیا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو فلو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ ان رمضان کی ساعتوں میں، دن میں بھی اور رات میں بھی، آپ یہ سوچیں کہ یا یہ جو میری زندگی گزر رہی ہے، ایم آئی سیٹسفائیڈ، کیا میں یہی کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا ڈائریکشن یہی ہونا چاہیے. مجھے جو کچھ زندگی میں موقع ملا ہے میں کیا اس میں کچھ اور نہیں کر سکتا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے. میرے ساتھ جو میری غلطیاں، میری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، میں کیسے ان سے اپنے آپ کو چھڑاؤں، پیچھا چھڑاؤں. یہ ہے احتساب. تو جو آدمی روزہ رکھے گا اس لیے کہ وہ اپنے بہتری، اپنی اصلاح کے لیے پریشان ہوگا، کچھ پلاننگ کرے گا. اور آئی ایم شیور کہ یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا جو بعض لوگ دیتے ہیں، وہاں بھی ہے اور لوگوں اور مذاہب میں بھی لوگ اسی کو بات کرتے ہیں کہ کچھ اگر رمضان کے مہینے میں آدمی کچھ چیزوں کے بارے میں ریزولو کرے، واؤز، کچھ واؤ کرے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، یہ جو میں نے میری زبان میں ہے نا غیبت بہت میں کرتا ہوں، میں نے اب نہیں کرتا، I'll put a stop to it. کچھ کمٹمنٹس کرے آدمی، بالکل کر سکتے ہیں.
اس کی وجہ کہ یہ مہینہ اس میں تربیت ہوتی ہے آدمی کی، اس میں آدمی کچھ زیادہ اپنے اوپر کنٹرول میں ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی اور رمضان کی راتوں میں عبادت کے بارے میں بھی، یہ ایک بڑی بڑی غیر معمولی بات ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، یہ حدیث قدسی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا. اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن میں ہے، لیکن بعض حدیثیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے یہ فرمایا. ظاہر ہے کہ اس میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث کی بات ہم تک جس طرح سے پہنچی ہے اس میں یہ اپنی امکانی حد تک تحقیق کرنا ضروری ہے کہ بات صحیح پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، اس کے الفاظ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس میں کہیں کانٹیکسٹ کی کوئی چیز. یہ جو اللہ کی جو قرآن میں جو ذکر ہے اس کے بارے میں فرمایا رسول پاک نے یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہ تو اس کے علاوہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اس میں جو ارشاد ہے وہ یہ ہے. اور میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم کس کو طے کیسے کریں گے، اس پہ ایک ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو طے کرنے کے دو کرائیٹیریا ہیں. ایک ہے روایت، کہ آپ یہ طے کریں، اور آپ میں کیا کریں گے، وہ کچھ ایکسپرٹس تھے جو طے کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، کہ جب امام بخاری نے فار انسٹنس کوئی بات بتائی ہے تو انہوں نے اے سے سنی، اے نے بی سے سنی، بی نے سی سے سنی، سی نے ڈی سے سنی، اور ڈی نے کسی صحابی سے سنی فار ایگزامپل. تو اب ان سب اے بی سی ڈی ای ان سب کی آپ انویسٹیگیشن کریں. یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہے روایت کا طریقہ، پرکھنے کا، کریٹیکلی ایگزامن کرنے کا. اور دوسرا طریقہ ہے درایت کا، کہ آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں اور یہ اندازہ کریں کہ یار یہ کیا واقعی حضور کا ارشاد ہو سکتا ہے. اس کے کیا دوسرا کیا درایت، درایت، دال رے الف یہ تے، درایتن. ہم کہتے ہیں درایتن بات ٹھیک نہیں ہے، یا درایتن بات صحیح طریقہ ہے. دونوں ضروری ہیں، یہ بات صحیح ہے. اصل میں ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ درایت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی بات کو پرکھنے کا ابھی سوچے ہی نہ جب تک کہ روایتاً تو آ جائے نا. اگر کوئی بات روایتاً ہی ریجیکٹ ہو گئی ہے تو پھر درایت کی ضرورت کیا ہے. ہم کسی گپ کو تو حضور کی طرف منسوب اس لیے تو نہیں کریں گے کہ بات بڑی اچھی ہے. ایسے ہی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں جب یہ ایگزامپل دیتا ہوں لوگ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں جسٹ ٹو ڈس اپوائنٹ یو، کہ ہمارے یہاں ہر دل عزیز ایک حدیث ہے جو اصل میں گپ ہے، جس کے بارے میں جو محققین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں. اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین ہی سے. تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث. تو اب یہ کیا ہے کہ ایک بڑا اچھا کسی کو کال مل گیا ان کا یہ حدیث ہے. تو بھائی ہم حضور کی جانب تو اسی وقت کوئی چیز منسوخ کریں گے نا کہ جب ہمیں یہ اطمینان ہو کہ یہ بات جن لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے وہ ریلائبل لوگ تھے. جب یہ بات آ جائے گی اس کے بعد دوسرا کرائیٹیریا کہ ہم دیکھیں یار یہ بات ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث قدسی ہے اٹس بیوٹیفل، یعنی وہ لگتا یہ ہے کہ یہ بات بڑی حکیمانہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو میں اس کو اجر دیتا ہوں 10 گنا سے لے کے 700 گنا. اگر کوئی نیکی کا کام کوالیفائی ہو جائے، بعض نیکی کے کام تو ریجیکٹ ہو جائیں گے نا. آدمی شو آف کر رہا ہے، قرآن میں بتایا جو شو آف کر رہا ہے وہ نہیں ایکسیپٹ ہوگا. یا آدمی نے کسی کی مدد کی اور اس کے بعد احسان جتلا رہا ہے کہ میں تینوں پیسے دیتے تھے تو میں نے سلام بھی نہیں کر دی تو یہ ہے اب کسی کو تکلیف پہنچانا. تو جو تو کسی کو دکھاوا کرتا ہے یا اذیت پہنچاتا ہے تو اس نے تو گویا کہ اپنے اعمال ضائع کر دیے. قرآن کہتا ہے ایسے لوگ تو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. جو نیکی کر رہا ہے اور کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، جو نیکی کرنے کے بعد دوسروں کو احسان جتلا رہا ہے. لیکن جو کوالیفائی ہو جائے نا نیکی کہ بھائی یہ نیکی ہے،
تو پھر اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. جب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل درایتاً ٹھیک بات لگتی ہے کہ اس میں حدیث جو میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کا فٹ نوٹ ہے، یہ کتنا شاندار فٹ نوٹ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ کوئی اگر نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے، اور کوئی اگر برائی کرتا ہے تو اس کو صرف اسی کے مطابق ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اس کو گناہ ملتا. اور ایک اور جگہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ، اس کا ریفرنس دے سکتے؟ یہ میرا خیال ہے سورہ انعام میں ہے، بٹ آئی گیو یو، میں آپ کو بھیج دوں گا. بلکہ بائی دا وے اسی سے یاد آیا کہ آپ دونوں کے نمبر میرے پاس ہونے چاہیے. وہ تو جو میں نمبر لے کے گوگل ہی کراتا ہوں وہ میں آپ کو کرا ہی نہیں رہا آج کل، تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. تو وہ دوسری جو آیت ہے وہ اسی انفاق کی ہے، جس میں کہا گیا کہ مثال ان کی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا چڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم. تو یہ خود قرآن نے کہا ایک جگہ 10 گنا اور ایک جگہ 700 گنا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ حدیث نے کہا، حدیث میں بتا دیا گیا یہ رینج ہے کہ 10 گنا سے شروع ہوتی ہے اور 700 گنا تک چلتی ہے نیکی. کیسے، کیوں؟ بھائی نیکی میں فرق ہے. ایک نیکی بس روٹین کی ہے، کر لی بندے نے، نماز کا ٹائم آ گیا پڑھ لیا، ریاکاری کوئی نہیں ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، پر مگر نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے یار، آگے چلو. اور ایک یہ ہے کہ بندہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، نماز میں دلچسپی لے رہا ہے، نماز کو خوبصورتی سے پڑھ رہا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا کہ نماز ختم ہو جائے. تو اس نماز میں اور بالکل روٹین کی نماز میں تو فرق ہونا چاہیے نا. تو آدمی کی کیفیت کیا ہے، آدمی نے قربانی کتنی دی ہے، یہ سب کچھ کاؤنٹ ہوں گے، اور یہ 10 ٹائمز ٹو 700 ٹائمز کی رینج میں طے ہوگا کہ کس کو کس نیکی پر کتنا اجر ملے گا. یہ ہے حدیث قدسی کا پہلا حصہ. لیکن یہ تو تھی تمہید. جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہو گیا، however الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا اس اجر ریوارڈ دینے کے پیمانے سے الگ ہے. روزہ از ڈفرینٹ، وہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ بھائی نماز کیا میں کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں؟ وہ بھی اللہ میاں آپ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ نماز کسی اور کے لیے پڑھیں گے تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. تو سب کچھ تو آپ کے لیے ہوتا ہے. اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین میں ہمیں جو بھی حکم دیا ہے وہ حکم تو اللہ کا ہے، اور جب بھی ہم ایک اچھا نیکی کا کام کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. ہم کو اس دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے اندر اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہر شریف النفس انسان محسوس کرتا ہے کہ جس رب نے مجھے بنایا ہے اور یہ نعمتیں دی ہیں، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کا احسان ماننا چاہیے. کیسے؟ بندے کو نہ پتا ہو تو پھر اپنے طور پر کر لے. اللہ نے اس کے لیے نماز بتا دی. تو اب یہ نماز اصل میں کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی ایک ضرورت کا اللہ کی طرف سے بہترین شکل میں جواب ہے، ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. کتنی کرنی چاہیے، کیا منیمم چیز ہے، یہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح سے حج اور عمرہ کے کیا کہنے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات، روحانی ملاقات کا جی چاہتا ہے تو اللہ نے حج اور عمرہ بتا دیا، اینڈ سو آن، تمام احکام. روزہ ان نیچرل ہے. میں نیچرلی چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا پینا ملے، میں بھوکا ہوں، لیکن اللہ نے میری اس نیچرل انسٹنکٹ انکلینیشن کو روک دیا، اور یہ ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ مجھے اس کا احساس ہے اور میں ہی اس کا جج ہوں گا۔ یہ دوسری حدیث ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تیسری حدیث بھی ہے اسی طرح سے جو بڑی غیر معمولی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں، ایک خوشخبری تو اس کو ملتی ہے جب کہ وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشخبری ملے گی اس کو اس وقت کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی افطار والی خوشخبری تو ہم جانتے ہیں، افطار والی خوشخبری کیوں خوشخبری ہوتی ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ہم ان پابندیوں کی وجہ سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی بھی ایک روزے کی طرح، یعنی ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، ہم سب کچھ جو ہمارے جی میں آتا ہے وہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان خواہشات میں سے بعض جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں، اور ہم اس وجہ سے جیسے روزے میں کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو بعض جائز چیزوں سے بھی روک لیتے ہیں، تو پوری زندگی میں بہت سی ایسی خواہشات، بہت سے ایسے انسان کے رجحانات ہیں جن پر کہ ہمیں پابندی لگانی ہوتی ہے، اور یہ پابندی کب ختم ہوگی؟ جب ہم اللہ سے ملیں گے، تو وہ خوشخبری ہوگی کہ اب تمہارا امتحان ختم ہوگا، ویل ڈن، تم نے اچھا روزہ رکھا اور اب تمہارے لیے انعام ہے، خوشخبری۔ سو یہ بھی ایک بہت زبردست ایک رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو روزے کے فوائد جو ہونے چاہیے ان میں سے ایک بڑے فائدے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ لڑتے تھے تو ایک طرف تلوار ہوتی تھی اور دوسری طرف ڈھال ہوتی تھی، کوئی اور حملہ آور ہوگا تو آپ نے ڈھال سے اپنا دفاع کرنا ہے۔ روزے میں یہ ڈھال کا کیا رول ہے؟ روزہ ڈھال کیسے بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ بھوکے ہیں، دوسرے لوگ بھوکے ہیں، بھوک میں بندے کو غصہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے، تو کوئی بندہ آپ سے لڑنا بھیڑنا چاہتا ہے، کوئی الجھنا چاہتا ہے، تو آپ نے یار میں روزے سے آئی کانٹ فائٹ یار، آئی ایم فاسٹنگ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ڈھال ہے۔ دوسرا آدمی آئے یار ایک طرح غلطے کرے، یار کی تو کیتا جی یار میں روز میں آئی کانٹ فائٹ یار، کوئی بندہ کہ یار اس بندے کو ذرا ڈسکس کرے، یار بڑا ہی کمینہ آدمی ہے یار، میں آئی ایم فاسٹنگ یار۔ تو یہ آپ کے لیے ایک شیطان کے وار کے مقابلے میں ڈھال بن جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ روزے میں جو اور بہت سے فوائد ہم نے ابھی دیکھے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ایک احساس شعور ہوتا ہے، اسی طرح سے روزہ رکھتے ہوئے ہمیں صبر پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا، برداشت کرنا۔ صبر کیا ہے؟ اصل میں ثابت قدمی، پرسیویرنس۔ آپ جب کسی راستے کو اختیار کرتے ہیں جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں، تو اس راستے کو اختیار کرنے میں آپ کو دو طرح سے چیلنجز آتے ہیں۔ ایک چیلنج ہوتا ہے مشکلات کا، خوف، بھوک، تکالیف، آدمی اس میں بھی ڈاماڈول ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اگر آدمی اپنے آپ کو قائم رکھے تو یہ صبر ہے، یعنی پرسیویرنس۔ اور دوسرا لالچ، ٹیمپٹیشنز۔ آدمی صحیح راستے پہ جا رہا ہے لیکن صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے ادھر ادھر اس کو ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ایسی چیزوں کی طرف بلایا جا رہا ہے
کہ جو اس کو اس کے راستے سے ہٹا دے، ڈسٹریکٹ کر دے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ اصل میں ایک بے پناہ موقع ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے صحیح مقصد پر قائم رکھنے کے لیے اپنی تربیت کریں۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جنت اللہ ان بندوں کو دے گا کہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ان کے سامنے سچائی کو، حق کو، نیکی کو اختیار کرنے کے راستے میں رکاوٹیں تھیں، چاہے خوف، تکلیف، پریشانی کی رکاوٹیں یا لالچ، ٹیمپٹیشن کی رکاوٹیں، وہ ان کے باوجود صحیح راستے پر چلے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ روزے کا ایک بے پناہ ایک فائدہ ہے۔ اب اس میں ایک دو باتیں ہیں جو میں کروں گا لیلۃ القدر سے متعلق، اور اس کے بعد پھر آپ باتیں کریں گے، اور باقی جو شکنجبین رہ گئی ہے اس پہ میری نظر بہت دیر سے میں اس پر فوکس کروں۔ گڈ، 6 months۔ سو انعام تھا آئیڈیا، بٹ 10 گنا 160 جی 6/160۔ لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور قرآن کہتا ہے، ابھی میں نے بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رمضان کے مہینے کی ساری خوبی، برکت، ویلیو لیلۃ القدر کی وجہ سے، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس لیے پورے رمضان کے مہینے کو وہ ویلیو، وہ حیثیت مل گئی۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، یعنی پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر۔ قرآن تو ظاہر ہے کہ 22-23 سال نازل ہوتا رہا، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، لیکن اس کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا۔ یہ آیت نمبر سورہ نمبر 97 سورہ نمبر 44 دخان میں بھی یہی بات کی گئی ہے، 3 اور 4 آیت میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اس میں آگے فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں ہر اہم حکمت والے فیصلے کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں آیات ظاہر ہے یہ بتا رہی ہیں کہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ دونوں ایک ہی رات۔ یہ 1 2 3 یہ پوری سورہ ہی ہے نا، سورۃ القدر، اور یہ سورہ دخان ہے۔ نہ جانے ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے، یہ سورہ نمبر 44 جو، نہ جانے ہمارے یہاں لوگوں نے کیسے سورہ دخان میں جو لیلہ مبارکہ ہے اس کو شعبان کی 15ویں رات بنا دیا۔ کوئی امکان ہی نہیں بھائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بڑی سمپل میتھمیٹیکل ایکویشن ہے کہ دیر فور لیلۃ القدر از ایکول ٹو لیلہ مبارکہ۔ تو یہ قدر کی رات ہے۔ اس کے بارے میں سورہ قدر میں یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس رات میں اگر انسان اللہ کی عبادت کرے تو یہ عبادت اس کے لیے اتنی زیادہ قیمتی ہو جائے گی، اس کا اجر، اس کی برکت کئی زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مادی دنیا میں بھی پودوں کے بھی سیزنز ہوتے ہیں نا، کہ آپ ایک خاص سیزن میں اگر اس کو بیج بوئیں گے تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا،
آف سیزن میں رسپانسو نہیں ہوتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی آف سیزن نہیں ہوتا، لیکن نیکیوں کے معاملے میں کچھ سیزنز ہیں کہ جو زیادہ پروڈکٹیو رسپانسو ہیں. تو یہ رات ہے کہ جو بہترین ہے. اس رات کے بارے میں ہم کو یہ کنسیشن دے دیا گیا کہ اگرچہ کہ پورے رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ کہا گیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دن، اس میں مزید یہ کنسیشن دیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی آڈ نائٹس میں، 21st 23rd 25th 27th and 29 بس. اس کے علاوہ مزید اس کو کم نہیں کیا گیا. یہ اب ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو کم کر کر کے ایک ہی رات بنا دیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ بس یہ آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں جتنا زیادہ تگ و دو کر سکے، جستجو کر سکے کہ وہ اس رات کو پالے، اتنا کم ہے. اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے ایک عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں. یہ اعتکاف رمضان میں آخری 10 راتوں میں کیا جاتا ہے. یہ خاص طور پر مسجد کی عبادت ہے. یہ عبادت در حقیقت ایک طرح کی دنیا سے کٹنے کے ایک عمل کو کہتے ہیں. آپ سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اور مقصد ظاہر ہے کہ اس کی طرف فوکس کرنا، اٹینشن کرنا، اور بالخصوص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. ہمارے ہاں چونکہ خواتین کو اس چیز کا موقع نہیں ملتا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری مسجدیں ہیں جن میں کہ اس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ خواتین بھی نماز پڑھ سکیں اور اعتکاف کر سکیں. رمضان میں شاید کچھ لوگ کنسیشن یہ کر لیتے ہیں، ان کو الگ سے ایک سیکشن بنا دیتے ہیں، لیکن اعتکاف کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ جیسے ایک اصول ہے ہمارے ہاں کہ جب پانی نہیں ہے تو پھر تیمم ہی آپ کریں گے. تو اس لیے وہ اگر گھر میں کوئی الگ سے سیکلوڈیڈ کوئی جگہ بنا سکیں تو یہ ایک لیس دین آئیڈیل ایک ارینجمنٹ ہوگی. لیکن اس میں مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فوکس کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر، اس کی عبادت، نماز، سجدہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، غور کرنا، اچھی چیزیں سوچنا، اچھی چیزیں پڑھنا. کوئی پرابلم نہیں اگر آپ اچھی چیزیں ڈسکس بھی کریں آپس میں، مگر یہ در حقیقت اس رمضان کے مہینے کی تمام ایکٹیویٹیز کا کلائمیکس ہے جو اعتکاف کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. رمضان کے بارے میں تو یہی باتیں ہیں، سوائے اس کے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ ہر طرح سے ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس میں ایک فرض کیٹیگری ہے اور ایک نفل کیٹیگری ہے. بالکل اسی طرح سے نفل روزے بھی ہیں کہ جن کو کہ انکریج کیا گیا ہے. وہ یہ ہیں کہ آپ ایسے میں نے بھی آپ کو بتایا منڈیز اور تھرسڈیز کے رکھیں، یا یہ بتایا گیا ہے کہ ایام بیز یعنی جو مہینے کی 3 راتیں ہوتی ہیں سب سے روشن، 13 14 اور 15، ان کے دن، ان میں اگر آدمی رکھنا چاہے تو روزے رکھ لیں. اسی طرح سے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کو بھی بتایا گیا ہے. اسی طرح سے 9 ذوالحج کو انکریج کیا گیا ہے. بٹ یہ سارے نفلی روزے ہیں. یہ جو رمضان کے بعد کے بھی جو 6 روزے ہوتے ہیں، اور وہ 6 روزے، جزاک اللہ، ان کا زیادہ کہتے ہیں. جی اس میں بھی اس کا اجر بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر وہ رکھ لیے تو گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں 30، جی اور یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ آپ کو اجر ملتا ہے، تو 30 تو ہو گئے 300، تو باقی جو 60 ہیں وہ آپ نے 6 سے پورے کر لیے. تو وہ بھی نفلی روزے جو ہیں وہ بڑے اچھا ان کے لیے یہ ضروری مطلب کہ وہ پورے مہینے میں 6 رکھنے ضروری ہوتے ہیں یا فوری طور پہ 6 رکھنے ہیں؟ دیکھیں ایک اصول سمجھ لیں، یہ بھی لوگوں نے مختلف اس کے متعلق بھی اصول سمجھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سمجھایا ہے کہ آپ کو جو بات جتنی بتائی جائے اس سے زیادہ اس کو کھینچ کے مشکل نہ بنے. جی 6 روزے بتائیں، بس 6 روزے، نہیں مطلب پورے مہینے 6 روزے بس.
دیکھیں اگر لگاتار کہنا ہو تو کہہ دیجیے، میں کہہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، ان تبد لکم تسؤکم، ٹھیک کہ اگر تم پر ظاہر کر دیا ہے تمہارے لیے مشکل ہوگی. بھائی 6 روزے ہیں، بس 6 روزے جیسے مرضی رکھ لیں آپ. جیسے مرضی. اچھا، اور آپ نے وہ تراویح کا ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں. جی یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ میرے لیکچر کیا میرا سارا رٹا ختم ہو چکا ہے. اب سوال جواب بھی ہو سکتے تھے، لمبا سوال ہے اس کو دو لمبا. چیزیں بس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک تراویح کا ذکر، اور ایک کہتے ہیں کہ جو آخری رات ہوتی ہے جب آپ کا رمضان ختم ہو جاتا ہے، جو پھر جو آخری وہ جو 30ویں روزہ جب ہم رکھ لیتے ہیں اور نیا مہینہ، اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ لیلۃ الجائزہ ہے. جیسے آپ ایگزام دیتے ہیں اور پھر رزلٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس رات کی بھی عبادت کا بہت ذکر ہے. دیکھیں بات یہ ہے، کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. بات یہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے کے اختتام کے موقع پر انسان کے اوپر ایک کیفیت فطری تو طاری ہوتی ہے کہ مہینہ جا رہا ہے. اس کے بعد یہ بات کہ آپ اس موقع پر کوئی وہ عبادت کریں، یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے پورے رمضان کی اس عبادت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جو ایک رویہ اختیار کیا، اس کو آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. جہاں تک تعلق ہے تراویح کا، تراویح جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال روزے کے بارے میں. 183 184 بقرہ کی جہاں پہ روزے کا ذکر ہے، ریفرنس ہے جیسے تم سے پہلی قوموں پہ روزے فرض کیے گئے. اب یہودیوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، اور اس میں ایٹ لیسٹ یہودیوں کی حد تک کوئی ابہام نہیں ہے کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو. کرسچنز کا روزہ وہ اس پہ ڈفرینسز ہیں لینٹ کے. تو یہ کلیریفیکیشن کہ مسلمانوں کا روزہ شارٹنڈ روزہ ہے جو فجر سے مغرب تک ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے یا حضور کے کہیں اور سپریٹ ہے؟ یعنی قرآن مجید میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں نا. ایک آیت جو یہ والی ہے آگے جو آ رہی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزہ پورا کرو رات تک. یعنی رات تک سے مراد یہ ہے کہ جب رات شروع ہو جائے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر، یعنی جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے فجر کے موقع پر واضح ہو جائے. نہیں کھٹی نہیں ہے، لیکن اصل میں تو یہ وہ ہے نا، میں نے بتایا کہ یہ وہ عبادات ہیں کہ جو ہمیں سنت سے عمل تواتر سے چلے آئے، عمل تواتر سے. قرآن میں صرف اشارہ ہے. یہودیوں میں شام کو ہی شروع ہوتا ہے روزہ اور 24 گھنٹے کا چلتا ہے. قرآن نے بتایا یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے شریعت کے بعض معاملات سخت کر دیے، ان کی اپنے کچھ غیر سنجیدہ رویوں کی وجہ سے. اور ہمیں یہ سکھایا قرآن میں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. سو یہ کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور سچی بات ہے یہ ان لوگوں کو بھی بتانا چاہیے. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی لمبے ہو جاتے ہیں تو کی کریے، ان سے کہیے کہ شکر کرو کہ دن کے اندر ہی ہو رہے ہیں. تراویح ایک اور سوال کہ حالت کہ ہر سال یہ ایشو ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں کہ کئی جگہوں میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، 22 گھنٹے 23 گھنٹے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں رات کو 11-12 بجے ان کا وہ مغرب ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ویوز بہت سے ہیں. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک وہ ریئر پاسبلٹی ہے دنیا کے بعض ان حصوں میں جہاں دن 24 گھنٹے کا نہیں ہے،
یعنی وہاں پھر کچھ 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی راتیں ہیں، کہیں ناروے کے نارتھ میں اور کہیں اور جگہوں پر بھی۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک وقت کو طے کرنے کا کوئی طریقہ تو ہے نا، جس میں وہ اپنی معمولات کو شیڈیول کرتے ہیں، کوئی ناشتہ کرتے ہوں گے، کوئی دوپہر کا کھانا وغیرہ۔ نہیں مونٹریال کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں ایک ہے 24 آورس کا دن جس میں یہ ہو سکتا ہے رات صرف 2 گھنٹے کی ہے، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 24 آورس ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جہاں 24 آورس کا دن ہے ہی نہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے دن کا جو 24 آورس کا ہے، اس میں تو قرآن کا بیان ہے اور سنت ہے۔ جو اس کے علاوہ ہے اس میں پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے جو طریقہ طے کیا ہوا ہے اپنی صبحیں اور اپنی شامیں طے کرنے کا، وہی روزے کے لیے بھی طے کر لیں، اس لیے کہ اب وہاں نہ سورج نظر آتا ہے طلوع ہوتے ہوئے نہ غروب ہوتے ہوئے۔ لیکن باقی جو ہیں ان میں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، اور خاص طور پر جہاں وہ ایک اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، مائنورٹیز کی حیثیت سے، اور انہیں ڈیوٹیز دینی ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، وہ چھٹی نہیں لے سکتا، تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں چھٹیاں لے لیں، تو اس میں آپ روزے رکھیں جیسے رکھتے ہیں۔ اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر ویکینڈ کے تو آپ رکھیں نا، تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں، یعنی مشکل تو ہے تو سبھی کو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو رکھنے۔ باقی دنوں میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے بیمار کو اور مسافر کو، یہ بیمار اور مسافر کو کیوں دی ہے اجازت؟ اس لیے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے حالات میں ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک اوپینین یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ صرف بیمار اور صرف مسافر کے لیے، اور دوسرا اوپینین یہ ہوگا کہ نہیں بیمار اور مسافر جس مشقت اور مشکل سے گزرتے ہیں اگر ان کو روزہ رکھوا لیا جائے، ایسی مشقت مشکل اور تکلیف کچھ اور لوگوں کو بھی ان کے مخصوص حالات کی وجہ سے اگر درپیش ہو تو وہ بھی اللہ کے اس کنسیشن کو اویل کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھول گیا بیان کرنا، آیت یہ بھی کہتی ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ تو وہ پھر اپنے اپنے حساب سے یہ طے کریں گی کہ میں رمضان میں تو 8 ہی روزے رکھ سکتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ویکینڈ کے 8 دن آئیں گے، باقی جو 22 یا 21 دن ہیں وہ میں کسی اور موقع پہ رکھ لوں گا۔ یہ بات البتہ لوگ کہتے ہیں جو میں جس سے ایگری نہیں کرتا، اور میں بس اتنی بات کہتا ہوں، ایگری نہیں کرتا، ظاہر ہے ہر آدمی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اللہ کیا جواب دے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دن اتنا لمبا ہو جائے تو پھر آپ مکے مدینے کے ٹائمنگز کے حساب سے کر لیں، یعنی سورج تو غروب ہو رہا ہے 10 بجے لیکن آپ 7 بجے روزہ کھول لیں۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے بات یہ بڑی پسند آئی، آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں اگر فرض کیجئے کہ آپ روزے کے افطار کے قریب ٹیک آف کریں کراچی سے، تو کراچی میں مثال کے طور پر افطار کا وقت ہے 7:15 بجے، تو پائلٹ اناؤنس کرتا ہے 7:40، which I think makes a lot of sense because اس کو اوپر سے سورج نظر آ رہا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزہ رکھو پورا کرو رات تک۔ تو وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے ٹیکسٹ سے انحراف کرنا شروع کر دیا کہ ٹیکسٹ میں تو رات ہے لیکن ہم اس کو کم نہ کر لیں اس لیے کہ مشکل ہے، ٹیکسٹ نے آپ کو مشکل کا ایک اور حل بتایا، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں رکھیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ میرا خیال ہے یہی حال ان اسٹوڈنٹس کا بھی ہے کہ جو امتحان دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں جی کہ اگر یہ کہیں جی کہ میرا یہ امتحان بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو مس ہی نہیں کر سکتا اور میں روزے کی حالت میں پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو ایک ایکسکیوز مان لینا چاہیے۔
بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ بھی پاسبلٹی ہے، یہ بھی ہے. اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، اس میں لوگ اختلاف کریں گے، اور اختلاف میں یہی ہونا چاہیے کہ دوسرے کو اپنی بات دلائل کے ساتھ بتا دیں، دوسرے کی بات دھیان سے سنیں، اور جو بات آپ کو زیادہ صحیح لگے اس کو آپ مان لیں. دیکھیے ڈیفیکلٹی کی صورت میں جی 2 حل آپ نے بتایا نا. ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ بعد میں رکھ لیں، یا پھر یو فیڈ اے نیڈی پرسن. یہ ہے نا کہ فار دوز ہو کین فاسٹ اونلی ود ایکسٹریم ڈیفیکلٹی دیر از اے وے ٹو کمپنسیٹ فیڈ اے نیڈی پرسن. یہ ہے آیت نمبر 183 میں. جی 185 میں جب اس بات کو بیان کیا، نہیں 85 میں جب اس کو بیان کیا گیا تو اس کنسیشن کو اومٹ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو. اصل میں صورتحال یہ تھی کہ عرب کے لوگ روزوں سے واقف نہیں تھے. ان میں جو خاص طور پر کھاتے پیتے لوگ تھے، وہ جب روزہ رکھتے اور روزے کے بعد روزے کے مہینوں میں رمضان میں سفر یا بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھٹ جاتے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہے، رمضان کے بعد روزہ رکھنا اس لیے مشکل ہے کہ دوسرے لوگ نہیں رکھتے. تو اللہ نے اس موقع پر کھاتے پیتے لوگوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ پر کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ ان کے روزے نہ رکھنے کا فدیہ ہو جائے گا. لیکن وہاں بھی یہ فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگلی آیت میں جب اس کو بیان کیا تو یہ فرمایا، اس میں اس کنسیشن کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ پر یہ کہا کہ یہ ہم اس لیے تمہیں کہہ رہے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کر لو. یعنی اب جو شخص روزہ چھوڑتا ہے اس کو گنتی پوری کرنی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو گنتی پوری کر ہی نہیں سکتے، یعنی وہ بیمار ہیں یا اتنے بوڑھے ہیں کہ ان کے لیے اب اپنے اس بڑھاپے کی عمر میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، خیر اب تو 90+ کچھ رہا ہی نہیں ہے. مہاتیر نے جو شاٹ ماری ہے اس کے بعد تو 90+ کے بعد تو آدمی لگتا ہے جوان ہو جاتا ہے، مگر لوگ روزے رکھتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تراویح والی بات ہو جائے. میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ روزہ کے حوالے سے کہ جیسے دیکھیے روزہ جو کھولنے کا آپ نے ذکر کیا کہ ٹائم کے مطابق دیکھ لیں، تو روزہ تو ہم نے نمازوں کے مطابق کرنا ہے، جیسے مطلب فجر پہ ہم نے سحری کرنی ہے اور مغرب پر ہم نے روزہ افطار کرنا ہے. تو ہم تو پھر مطلب مغرب تو ہم مطلب مغرب کے وقت ہی پڑھیں گے نا، چاہے ہم کسی ملک میں بھی ہوں گے، جی پھر روزہ بھی اسی وقت ہی کھول لیں گے. یہ ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ٹائم تو نہیں ہم آگے پیچھے کریں گے، نماز تو نہیں ہم آگے پیچھے ہم کر سکتے. نماز فجر پڑھتے ہیں اس وقت جب ہماری سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. اور ہم نماز مغرب اس وقت پڑھتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں جب روزے کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ دونوں ٹائمز وہ ہیں کہ جو ہر علاقے کے لحاظ سے وہ الگ الگ. جی جی وہ میں تو اس پہ تبصرہ کر رہا تھا نا کہ بعض لوگوں نے روزے میں جو مشقت ہے بیکاز آف لانگ ڈیز، وہ انہوں نے اس کا یہ حل بیان کیا ہے. تو میں اپنی اس انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف کی بات بیان کر رہا تھا کہ مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، اس لیے کہ قرآن کا جو بیان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ نے دن کے پورے ہونے اور رات کے آنے پر روزہ وہی نا، نمازوں کے بھی تو اوقات اسی طرح ہی چلتے ہیں نا، کہ جیسے سفیدی نمایاں ہوئی تو فجر کا وقت ختم ہو گیا، شام کی جو سیاہی سے پہلے مغرب کا وقت ہو گیا، تو پھر روزہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ٹیکسٹ کو آپ نے ٹیکسٹ کو چینج تو ہم نہیں کر سکتے، ٹیکسٹ کے ہونے کے باوجود آپ یہ کہیں گے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب صورتحال کچھ بدل گئی ہے یا کچھ لوگ مشکل میں ہیں، تو وہ پھر وہ دروازہ کھل جائے. بالکل پھر تو ٹیکسٹ کی حیثیت نہیں رہے. ایک یورپین کانٹیکسٹ میں جو یہ ہمارے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں امیگرنٹس جی اور امپلائمنٹ جی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہو رہا ہے
کہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے کہ روزے کی وجہ سے امپلائر جو ہے ان کو امپلائمنٹ نہیں دیتے کہ جی یہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اور ان کی انرجی لیول ڈراپ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ پوری طرح یہ کام نہیں کر سکتے. اب ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے انہی کے بارے میں یہ بات سجیسٹ کی کہ ان میں سے وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ رمضان کے ویکینڈز پہ روزہ رکھیں گے، رمضان کے ویکینڈز، لیکن بقیہ دنوں میں چونکہ ان کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے اور ان کو چھٹی نہیں مل رہی اور وہ روزے کے ساتھ اس طرح سے ایجائل اور ایکٹیو نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ اللہ کے دیے ہوئے اس کنسیشن کو اختیار کریں گے جو اللہ نے کسی بیمار اور مسافر کو دیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے ہاں بھی روزہ رکھنے میں مشقت تھی اور ان کے ہاں بھی وہی مشقت ہے، تو وہ اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے دنوں میں روزے رکھیں. یعنی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو پلان کریں پھر ویکینڈز پہ ہی، یا وہ جہاں پاسبلٹی جیسے مڈل ایسٹ میں وہ رات کی شفٹ کے آپٹ کریں. رائٹ، وہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور بھی کہ یہ وہ اپنی جو کینٹین ہے یا جو بھی ہے ان کی فیکٹریز یا ان کی جو دفتروں میں، تو وہاں کوئی ایک کنٹریبیوشن دے کہ یہ ایک آدمی کی یہ خوراک ہے یا اس کی فیڈ کرنے کا کوئی ایک سارٹ آف اے. دیکھیں وہ اوپینین تو اس صورت میں دیں گے نا اگر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کھانا کھلانا روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ابھی بھی چل رہا ہے، یعنی یہ ایک اوپینین بعض لوگوں کی ہے، لیکن میں قرآن کی روشنی میں اس اوپینین کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا. تو جب وہ ٹھیک نہیں ہے، اپلائی نہیں کرتی، تو پھر اس کو تو نہیں ہم کر سکتے. تو اس میں وہی ہوگا کہ آپ کو گنتی پوری کرنی ہے. سو آپ جب ویسٹ میں رہتے ہیں تو آپ یہ طے کریں کہ مثال کے طور پر اگر پریکٹیکلی آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملتی اور آپ لینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کہے کہ یار رمضان کے 8 ویکینڈز کے دن تو آ گئے، وہ تو ہو گیا، لیکن یہ بھی کوئی بات ہے یار، کوئی ایک ہفتہ پورا ہونا چاہیے، تو آپ ایک ہفتے کی تو چھٹی لے لیں. تو 13 دن تو یہ ہو گئے آپ کے، میں بھی آخری عشرے کے لے لیں، اور پھر اس کے علاوہ جو باقی رہ گئے 14-15 دن یا 16 دن وہ آپ پھر آہستہ آہستہ پلان کریں. ایک اور بھی پاسبلٹی ہے، اور یہ پرابلم ہوگی گرمیوں میں، سردیوں میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی کہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف ایکسٹینڈیڈ ٹریول، مطلب وہ مائگریٹ کر گئے ہیں بٹ دے آر ناٹ ایکچولی سیٹلنگ ڈاؤن دیئر، تو دے وانٹ ٹو کم بیک. جی، اور یہ بھی ان کی ایک وہاں ایک پرابلم ہے ویسٹ میں کہ یہاں کے جو امیگرینٹس جو گئے ہیں وہ 3 جنریشن کے بعد بھی وہ وہاں انٹیگریٹ نہیں کیے انہوں نے، بیکاز ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. سو کین بی ایزیوم کہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف ایکسٹینڈیڈ. دیکھیں آپ وہ بھی ایک انسان آرگیو کر سکتا ہے، لیکن میں تو اصل میں اس کو جس طرح سے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسافر اور بیمار اللہ کے ہاں یہ کنسیشن حاصل کر چکا ہے، وہ تو اللہ نے دے دیا ہے. یہ کنسیشن کیوں دیا گیا؟ ان دونوں کیٹیگریز کے روزہ رکھنے کے نتیجے میں ان کو جو مشکلات، جو تکلیف، جو پرابلمز ہیں جو وہ فیس کریں گے، تو بالکل اسی طرح سے اگر کسی تیسری، چوتھی، 5ویں وجہ سے بھی سملر پرابلمز آئیں تو اللہ کا یہ دیا ہوا کنسیشن اپلائی کرے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک سرجن ہے، اس کو چھٹی نہیں مل رہی، وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور 3 بجے سے 6 بجے تک اس کو ایک ایسی سرجری میں پوری طرح سے فوکس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دینی ہے کہ جس میں اگر اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ویجیلنٹ نہیں رکھا تو مریض کی جان خطرے میں ہو. تو اب یہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ وہ کنسیشن جو وہاں ملا ہوا ہے وہ یہاں لازماً ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے سوا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ دوسرے کی زندگی کے ساتھ کھیلے. ویسے بھی انہوں نے ویسٹ میں انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلش کیا کہ بٹوین 15 to 20% انرجی لیول ڈراپ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس کی فوکس دیکھیں نا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ مجھے ایک صاحب نے پوچھا، وہ کہیں
چائنا میں. انہوں نے کہا جی کہ میں ایک ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں مجھے وہ نیچر آف جاب یہ ہے کہ آگ کے ایک بھٹی کے قریب جانا پڑتا ہے, بہت قریب جانا پڑتا ہے, اور پھر اس سے وہ جو چیزیں ہیں وہ کھینچ کے لانی ہوتی ہے. میرا امپلائر مجھے چھٹی نہیں دیتا رمضان میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بالکل واضح سی بات ہے, آپ بالکل اسی مریض اور مسافر کی طرح ہیں کہ جس کو اللہ نے کنسیشن دیا ہے. آپ بعد میں اس کے روزے رکھیں گے, ان دنوں میں جو آپ کی چھٹیاں ہیں ان میں روزے رکھیں گے, اور بقیہ جو ہے وہ بعد کی گنتی پوری کریں گے. تراویح, میں آپ کا اور تراویح کا انتظار کر رہا ہوں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک بات بالکل طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان, آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. جو سو کر اٹھتے تھے آپ اور پھر آپ پڑھتے تھے, وہ آپ کی نماز 11 رکعتیں ہوتی تھیں. ان 11 رکعتوں کے پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک نہیں ہے, مختلف انداز ہیں. 2 2 2 2 3 4 4 3 اینڈ سو آن, کئی ہیں, ایک کانٹینیوس بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں نفل نماز میں خاص طور پر آدمی ذرا زیادہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی, اپنے رجحان, اپنی انٹرسٹ کے مطابق جیسے جی چاہ رہا ہے کسی موقع پر ویسا پڑھے. آپ کی تہجد کی نماز کے ایک موقع پر, موسٹ پروبیبلی جو آخری رمضان تھا اس موقع پر, آپ اٹس ویری لائکلی کہ آخری عشرے کی ایک رات میں حجرہ مبارک سے باہر آ گئے, مسجد میں آ گئے. اور جب مسجد میں آپ آئے تو جو لوگ مسجد میں موجود تھے, آپ نے اپنی وہ تہجد کی نماز ان کے ساتھ پڑھی, آپ نے لیڈ کی. ظاہر ہے بڑا زبردست یہ لوگوں کے لیے ایک موقع تھا سعادت کا. تو یہ خبر پھیل گئی. اگلے دن آپ پھر آئے, زیادہ لوگ آ گئے, انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اگلی رات کو پھر آپ تشریف لے آئے تو بہت زیادہ لوگ آ گئے اور آپ نے وہی تہجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد چوتھے دن کہتے ہیں کہ مسجد بھر گئی لیکن آپ تشریف نہیں لائے, اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ چاہا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کوئی اضافی لازمی چیز نہیں ہے عبادت کہ جو مسلمانوں کو اختیار کرنی ہے, کہیں لوگ اپنے اوپر ایک اضافی عبادت کے طور پر اس کو اختیار نہ کر لیں. یہ ہے کل ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اطلاع. تاہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے یہ اجازت مانگی کہ ہم کیا یہ جو آپ تہجد پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر ہم تو نہیں اٹھ سکتے. اب ان میں سے بہت سے جو صبح اٹھیں گے تو سحری کی تیاری کریں گے اور لکڑیاں لانا اور کیا کیا کرنا ہوگا, تو کیا ہم عشاء کے ساتھ نہ پڑھ لیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی اس کی. تو پھر یوں ہوا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ حضور کی تاریخ اور صحابہ کرام کی تاریخ پوری کی پوری, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کرونیکل جو کہتے ہیں, پوری کی پوری موجود نہیں ہے. اس کے کچھ گلمپسز ہیں, کچھ زیادہ ہیں, کہیں کچھ کم ہیں. حضرت حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, حضرت ابو بکر کا دور آیا, پورا ہو گیا, حضرت عمر کا دور آیا, نہ معلوم کتنے سال گزرے. کہتے ہیں کہ ایک رات وہ رمضان کی رات کو اپنے گھر سے نکلے عشاء کی نماز کے بعد, مسجد کے قریب سے جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی. تو آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے ہو. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں, کوئی بندہ کھڑا ہو کے ایک نئی جماعت کرانا شروع کر دیں اونچی آواز میں, تو یار میں کیا کرا, پھر میں نماز توڑ دوں اپنی. تو ایک ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر ایک امام کے پیچھے ان کو کہا کہ تم سب یہ جماعت پڑھو. یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور رات آیا اور دیکھا تو ایک ہی جماعت, ایک ہی امام کے پیچھے جماعت کرا رہے تھے. تو آپ نے اس کو پسند کیا, بڑے خوش ہوئے حضرت عمر. انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے
نئی تو لگتی ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے. عربی زبان میں اس نئی کے لیے لفظ ہے بدعت. تو آپ نے فرمایا کہ احسن ھذہ بدع، یہ نئی چیز بڑی اچھی چیز ہے، یعنی یہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہے جو اس کی اسپرٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کی تراویح کی نماز ہے، یہ تراویح کا لفظ یہ بعد کا لفظ ہے، یعنی جو آپ رات 4 رکعتوں کے بعد وہ کرتے ہیں نا آرام، اس کو ترویہ کہتے ہیں، اس کی وہ جمع پھر تراویح ہوگی. تو یہ کوئی قرآن حدیث کا لفظ نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی عشاء کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کبھی بھی عشاء کے بعد وتر کی نماز نہیں پڑھی. آپ نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی. یہ جو فرق ہے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اصل چیز کیا ہے اور اس اصل کے نتیجے میں ایک کنسیشن کیا دے دیا گیا ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں. چنانچہ یہ تراویح کی نماز دین میں بتائی گئی ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن حضرت عمر نے ایک اور بات بیان فرمائی اسی موقع پر. انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے تو اچھی چیز، مگر جس کو چھوڑ کر یہ پڑھ رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہے. یعنی تہجد کی نماز، تہجد کی نماز اس وتر سے بہتر ہے. بس اتنی بات ہے. لیکن اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں اس میں کہ حرم میں تراویح بھی پڑھائی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں اور پھر تہجد کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے، دونوں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، خانہ کعبہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں مطلب ہے کہ یعنی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا؟ اچھا ممانعت تو نہیں، ممانعت نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ حضور نے نہیں پڑھی، حضرت ابوبکر نے نہیں پڑھی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی، بہت سے اور صحابہ کرام نے نہیں پڑھی. وہ تہجدی کی نماز پڑھتے تھے. اصل نماز تہجدی کی نماز ہے. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم تہجد کی نماز کیا پڑھیں؟ سورہ فیل سے ہمیں قرآن یاد ہے تو وہ تو 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کو قرآن یاد تھا وہ قرآن پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اور ان کی نماز بڑی لمبی ہوتی تھی. ہمیں کیا کنسیشن ہوتا ہے کہ ہم کسی حافظ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات جان لینی چاہیے کہ یہ تصور کہ تراویح پڑھنی ہے یہ لازم ہے اور تراویح میں پورا قرآن ختم ہونا چاہیے یہ لازم ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے. تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. تراویح کے بغیر روزے کا کوئی میرا نہیں کوئی ایسی بات نہیں. اور ایک بات خواتین کے لیے پھر تراویح کا کیا حکم ہے؟ یہ تو مطلب مردوں کے لیے بھی حکم نہیں ہے تو خواتین کے لیے کیا ہے؟ اچھا مطلب گھر میں اگر ہم پڑھیں گے نفلی نماز ہمارے یہاں تو یہی کانسیپٹ بن گیا ہے نا کہ عورتیں بھی بڑے شوق سے تراویح پڑھتی ہیں. اجازت ہے، اجازت ہے، نہیں مطلب نفل ہی ہوئے، اسی کو نفل کہتے نفل ہی ہیں. ہوئے کیونکہ ہم تو قرآن نہ ہمیں آتا ہے پورا قرآن نہ کچھ، وہی آپ والی بات ہے. اصل بات کیا ہے؟ دیکھیے اصل بات کیا ہے جس پر فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کے اور اس کا اہتمام کیسے ہو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے. ڈاکٹر یہ تہجد یہ فرض تو نہیں ہے نہیں، اور اس کی کوئی ڈیفینٹ فارمیٹ بھی نہیں ہے. فارمیٹ اس کی یہ ہے کہ یعنی ایک آئیڈیل ہے. ظاہر ہے جو حضور نے پڑھا وہ تو آئیڈیل ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی وہ 11 رکعتیں ہیں. اس کا پھر میں نے آپ کو بتایا کوئی فکسڈ فارمیٹ نہیں تھا، یعنی وہ 4+4+3 بھی تھا، 2+2+2+2+2+1 بھی تھا، 2+2+2+2+3 بھی تھا. تو وہ ویری کرتے تھے. لیکن تہجد کا ذکر قرآن میں ہے نا کہ رات کے تیسرے حصے میں اٹھ کے آپ پڑھیں نماز. 4 یا 6 پڑھتے ہیں صرف حضور کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ فرض تھی، حضور پر فرض تھی نافلہ تلک، لیکن باقیوں کے لیے نفل ذکر ہے. جی صحابیوں کو کہ ان کو فالو نہ کریں کیونکہ رسول پاک پہ تو
ایک اسپیشل ایک اسٹیٹس ہے ان کا. یعنی قرآن مجید میں سورہ مزمل میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر آپ جب اس کو پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ طائفۃ من الذین معک, ایک گروہ بھی پڑھتا ہے جو آپ کے ساتھ ہے. اس پر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جتنا ایک تمہارے لیے آسانی سے ہو سکے, تم لوگ سفر بھی کرتے ہو, جہاد بھی کرتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے آسان نہیں ہے, تو جتنا ایک تم نبھا سکتے ہو کرو. اسی میں وہ ہو گیا کہ لوگوں نے کہا جی کہ عشاء کا ہم تہجد کے لیے تو اٹھ نہیں سکتے, تو اب ہم اس کی برکتوں سے بالکل محروم بھی نہیں ہونا چاہتے, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں؟ اس سے ہی آپ کا وطر وجود میں آ گیا. تو وطر اگر یہ فرض نہیں ہے تو پھر اس کی اذان کیوں دیتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ اذان دینے سے کوئی نماز لازماً فرض نہیں ہوئی. اذان دینے کا آپ کو میں اذان تو اس لیے بھی بعض اوقات دی گئی کہ لوگوں کو کسی امپورٹنٹ میٹر پر بلایا جائے درمیان میں, تو اذان اصل میں دینا یہ لوگوں کو بلانے کا طریقہ ہے. وہ بلانا لازم ہے یا نہیں ہے یہ وہ معاملہ طے کرے گا. تو ہمیں یہ بات معلوم ہے, یہ دین میں واضح طور پر بتا دی گئی ہے, پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ نماز کے جو فرض ہے وہ صرف 5, اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں. چھوٹے شہروں میں جیسے اور وطر 3 بھی ہیں اور وطر 1 بھی ہے. دیکھیں یہ ہمارے ہاں پھر بحث چلی ہے. وطر اصل میں لوگ ہمیں کنفیوز کرتے ہیں نا. دیکھیں وہ کنفیوز ہونا ہمارا قومی فرض ہے. دیکھیں کنفیوز ہونا, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, کنفیوز ہونا کوئی برائی نہیں. کنفیوز وہ ہوگا شخص کہ جو سیکھ رہا ہوگا اور جو ایک سے زیادہ لوگوں کو سن رہا ہوگا. جو بندہ ایک ہی بندے کو سنے گا وہ کنفیوز نہیں ہوگا, اس لیے کوئی بات ہی کوئی اور نہیں معلوم. سو اس پہ کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. میری بات آپ سن لیں, بے شک اس کو آپ نہ مانیں, لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اصل میں وطر کا مطلب ہے آڈ. آپ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ تم اوتر ہو, اپنی تہجد کی نماز کو آڈ کر لو. میں جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آڈ آپ 0 کو نہیں کرتے, آپ 2 کو کریں گے 3, 4 کو کریں گے 5, 6 کو کریں گے 7. سو یہ جو صرف 1 ہے یہ اوتر ہو, اس کو آڈ کر لو کہ بیان میں فٹ نہیں ہوتی بات. کس کو آڈ کر لو؟ 0 کو تو آپ آڈ نہیں کریں گے نا. ایک پہلے سے ایک ایون نمبر موجود ہے جس کو آپ نے آڈ کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 کم سے کم 3 کم سے کم ہے, اور اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی پڑھیں. وطر کی نماز آپ کی تراویح کی نماز ہمارے حنفیوں کے ہاں اور سعودی عربیہ میں بھی 23 ہیں, مالکیوں کے ہاں یہ 39 ہیں, اہل حدیث اس کو 11 پڑھتے ہیں. اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں, اس لیے کہ یہ نفلی نماز ہے, اس کی تعداد کا تعین کر کے بتایا ہی نہیں گیا ہے. میں جو آپ کو 11 بتا رہا ہوں یہ ظاہر ہے کہ حضور کی نماز کے بارے میں جو لوگوں کی انفارمیشن آبزرویشن ہے یہ اس کا اتنا مشہور بیان ہے کہ اس سے کوئی ڈفرینٹ بات ہے نہیں. 11 ہی پڑھی. ہاں, لیکن دیکھیں نا ایک بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں کہ ایک ہے اہتمام کے ساتھ دین جو حضور نے بتایا, اور ایک ہمیں انفارمیشن ملی. تو بھائی انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے ہم اس کی قدر کریں گے, لیکن وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جیسے اہتمام کے ساتھ حضور نے خود کوئی دین بتایا. اگر آپ میں اجازت دیں تو یہاں سے بھی کچھ چیزیں میں دیکھ لوں. We missed you today. Hope you will be kind to give us 2 hours in Ramadan. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا فرما رہی ہیں جی, ہمارا کل کا پروگرام ہے. سو آپ کائنڈلی یہ we talked about the fact کہ we'll do it on Monday. تو مجھے آپ کی اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بعض اوقات ایک پرسنل لیول پہ بات چیت چلتی ہے. سر ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ تو خالص گناہ ہی ہوتا ہے. کیا مطلب؟
اور ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ نہیں، لیکن ہم جو نیکی کرتے ہیں اس میں شک رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں نیکی کے بارے میں شک ہونا کہ یہ نیکی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ نیکی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ نیکی کے بارے میں اگر شبہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کے کرنے میں کوئی جان بوجھ کر کوتاہی کی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک اور بات ہے، ورنہ آپ کو کیا شبہ ہوگا؟ یہی شبہ ہوگا نا کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے ریاکاری ہو گئی ہے، نہیں، ایسی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ آپ ریاکاری اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ دیکھو اب میں نماز پڑھوں گا اور لوگ کہیں گے یار بڑا نمازی آدمی، کمال ہے یار، اور آپ اس پہ خوش ہو، آپ کو خیال ہو کہ یار یہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے یہ نمازی ہے، تو آپ کو شرمندگی ہو یار یہ کیا بات ہے، آئی وانٹ ٹو اوائڈ اٹ، تو یہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ سو نیکی کرنے کے لیے آدمی کو اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں اگر کوئی خیال آ گیا یا کوئی ریاکاری کا کچھ آپ کو وسوسہ دل میں پیدا ہوا، اس کو آپ بھگا دیں، ورنہ نیکی الحمدللہ نیکی ہوتی ہے، اور اس کو آدمی کو کرنا چاہیے ایسے کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ اس لیے بدی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کرتے ہیں تو آپ کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے خالص برائی کی ہے۔ ایک تو یہ کہ خالص برائی نہ کریں، برائی صرف اسی وقت کریں جب آپ پھنس گئے، سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ نہ کریں۔ جب آپ کہیں کسی برائی میں پھنس جاتے ہیں اور اس وقت آپ بے بس ہو جاتے ہیں اور فائٹ کرنے کے باوجود نکل نہیں سکتے، تو اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ اس برائی کے بعد آپ اس پر پچھتائیں اور توبہ کریں۔ جو برائی آدمی پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں پرسوں جاؤں گا اور یہ کام کروں گا، یہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں اب کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انسان کرتا ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ویئر از دا لیکچر بینگ ہیلڈ؟ دیکھیں یہ میرے جو میزبان ہیں اس کا جواب مجھے نہیں دینے دیں گے، آپ مجھے الگ سے پوچھ لیں اور پھر میں ان سے اجازت لے لوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے، یا آپ میرے بیک گراؤنڈ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا زیادہ اہتمام لوگ رمضان میں کرتے ہیں، یہ بھی کوئی لنک ہے ان کا؟ کمال ہے، یہ آپ نے سوال کیا، ادھر بھی زکوٰۃ کا سوال ہے۔ ہاؤ کین وی پے زکوٰۃ فرام آر ارننگز، ایسیٹس، بزنس ایٹسیٹرا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ تین طرح کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ سیونگز پر ہے، ایک زکوٰۃ ارننگز پر ہے، اور ایک زکوٰۃ لائف سٹاک پر ہے۔ جو زکوٰۃ سیونگز پر ہے اور جو زکوٰۃ لائف سٹاک پر ہے، جانوروں پر، یہ تو آپ کو سال میں ایک مرتبہ طے کرنی ہوتی، کیلکولیٹ کرنی ہوتی، اور پھر آپ چاہے فوراً دے دیں، چاہے پورے مہینے پورے سال دیں۔ تو اب جب آپ کے پاس اس کا سٹارٹ اور اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا سٹارٹ ہوگا، اینڈ اس کا سٹارٹ ہی ہوگا، یعنی اس کا سٹارٹ مثال کے طور پر پہلی رمضان ہے جی، تو اب وہ پورا جو اینڈ ہوگا وہ رمضان میں ہی آئے گا۔ پہلی رمضان اگر آپ طے کر لیتے ہیں تو پہلی رمضان میں آپ کے جتنے بھی وہ ایسٹس ہیں جو نہ آپ نے انویسٹ کیے ہیں اور نہ آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی سیونگز ہیں، ان پر آپ نے 2.5% کیلکولیٹ کرنا ہے، اور آپ نے مثال کے 2.5% ہوتا ہے 140th، تو آپ کے مثال کے طور پر 40 لاکھ کے ایسٹس ہیں تو 1 لاکھ زکوٰۃ ہے، 80 لاکھ پہ 2 لاکھ زکوٰۃ ہے۔ یہ آپ نے الگ کر لینا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کریں گے، آپ دینا چاہتے ہیں بے شک دے دیں، لیکن پورے سال کو بھی آپ دے سکتے ہیں، پورا آل ایئر راؤنڈ آپ جو چاہیں کریں۔ یعنی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضروری نہیں، سٹارٹ ٹو اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ وہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ
اس میں آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ عام دنوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا جو ہے وہ آپ کی ارننگز پہ زکوٰۃ ہے، اور وہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک وہ ارننگ ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں، کوئی سروس رینڈر کر رہے ہیں، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، کوئی لائر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے ایٹسیٹرا، تو اس پر جو کچھ وہ ارن کرتا ہے اس کا 10% ہے. اور جو ایسی کوئی پروڈکشن وہ ہے انسان کی ایکٹیویٹی جس میں اس نے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے اور وہ اپنا لیبر ایفرٹ بھی پٹ ان کر رہا ہے، اس پر جو اس کا ریونیو ہے اس کا 5% ہے. اب یہ ایک زکوٰۃ ایک لمبی بحث ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ایک چیز ایک پیچیدگی ٹیکس بھی ہے. تو چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں کو مسلمانوں سے ٹیکس لینا چاہیے، تو پھر ہم لوگ اس بات کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زکوٰۃ الگ سے کیلکولیٹ کرنی ہے اور ٹیکس الگ سے دینا ہے. اور اگر ہمارا جو ٹیکس ہم نے دیا ہے وہ زکوٰۃ جو ہم نے کیلکولیٹ کی اس سے کم ہے تو پھر جو فرق ہے وہ ہمیں دینا ہے. اللہ کے راستے میں اضافی خرچ آپ جتنا مزید کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر ہم نے ٹیکس زکوٰۃ سے زیادہ دے دیا ہے تو جو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی. لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کیا آپ نے اور جتنا خرچ کرنا بے شک ہے. تو خیرات میں صدقہ میں فرق آ جاتا ہے نا دونوں میں؟ نہیں، دو ہی چیزیں، وہ دونوں ایک چیز ہے. دو چیزیں دیکھیں، ایک ہے صدقات، جی، اور صدقات کے اندر ہی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ وہ صدقہ ہے کہ جو لازم ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں وہی خیرات ہیں، وہی صدقات ہیں، وہی انفاق. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے لفظ انفاق ہے، اسی کے لیے لفظ صدقات ہے، اسی کے لیے لفظ خیرات ہے. اس کے اندر ایک کیٹیگری ہے کہ جو لازم ہے، جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ایسٹس کی بات کریں، جی، اب ایسٹ کا مطلب یہ قرآن ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اپنے ایسٹس جو بھی ہیں آپ جی، الٹیمیٹلی آپ دے دیں، تقسیم کر دیں. تو یہ اگر آپ نے 1/40 دیا ہے تو 40 سال میں تو آپ کا ایسٹ وہ ختم ہو جائے گا. میتھمیٹیکلی کبھی ختم نہیں ہوگا، تھیوریٹکلی تو ہو سکتا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. جتنا بچے گا اس کا یہ میتھمیٹیکلی کبھی ختم نہیں ہوگا. بٹ it will keep on dwindling. ہاں، لیکن وہ ادھر سے دے گا. At one point it will become if not zero but next to سو zero. ول دا نمبر جو 2.5% ہے اس کا کم ہو جائے گا. نہیں بٹ وہ ایک اس کا نمبر کم ہوتا جائے گا، مگر ایکچوئل اماؤنٹ میرا ایک اور بھی سوال ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس پہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے ایسٹ سے دے دیں. بڑا امپورٹنٹ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب یہ مہینہ جو اس طرح کا آ رہا ہے نہیں اچھا زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے. آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں، پتہ لگ گیا نہیں آج، یہ پتہ لگ گیا آج صبح ہی میں نے اس پہ. سر یہ دونوں نمبر اور ایک کا نمبر آنا چاہیے. مجھے عارف بٹ کی بہن ہوں میں. جی جی، لیکن آپ کو میں آپ کو نمبر بھیج دوں گا میں نے نا، ڈال واٹس ایپ میں نے آج ہی ایک کلپ بھیجی ہے کیونکہ بہت سے لوگ کنفیوز اس میں بھی ہو رہے ہیں نا. میں نے اس میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی حکم بیان نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کو زکوٰۃ دیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ جو 9 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے جو 8 ایونیوز مدات بیان کی ہیں زکوٰۃ صدقات دینے کی، ان میں پہلی 2 ہیں للفقراء والمساکین، فقیروں کو اور مسکینوں کو دینی ہے. فقیر جو ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. مسکین ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. ایک اور مد آگے بیان ہوئی ہے المؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو قریب لانے کے لیے. یہ مد وہ تھی کہ جو 2 کیٹیگریز کے لیے استعمال ہوتی تھی. وہ غیر مسلم کے جو اگر آپ ان کو کچھ دے دیں تو وہ اسلام لے آئیں گے، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی اکنامک پرابلمز ہوتی ہیں. اور وہ نو مسلم کہ جن کو آپ نہیں دیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، تو ان کے لیے بھی ہے. اسی طرح سے فی سبیل اللہ ہے.
فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو آپ کے مواقع ہیں ان میں کیا ہیں؟ جہاد ہے، جہاد کے علاوہ تبلیغ ہے. جب آپ مثال کے طور پر تبلیغ کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کتابیں چھاپیں گے، علماء سے کہیں گے گفتگو کریں، اور بہت سے کام کریں گے. اب یہ جو آپ کتاب چھاپ کے دیں گے کسی غیر مسلم کو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یار یہ کتاب پڑھ کے واپس کر دیں میں نے، کیونکہ زکوٰۃ تینوں نہیں لگ دی. نہیں، آپ اس کو دیں گے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی حکم سے. میں نے اسی لیے اس میں بیان کیا کہ دو وجوہات معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ صدقات کلیکٹ کرنے والے اپنے عمال کو، ریپرزینٹیٹیوز کو بھیجا تو ان کو یہ کہا کہ تم ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دو. لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے امیروں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں کو دے دو. اصل میں اس کا مطلب تھا یمن کے امیروں سے لے کر یمن کے غریبوں کو دے دو. دوسری جو بات بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ فیصلہ کیا کہ میں زکوٰۃ صدقات غیر مسلموں کو نہیں دوں گا. تو میں نے یہ گزارش کی کہ آپ کے فیصلے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دی جا رہی تھی، حضور کے زمانے میں دی جا رہی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں دی جا رہی تھی. تو حضرت عمر ایک مسلمانوں کے حکمران تھے، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کر سکتے ہیں. بھائی ان کا خیال ہوگا کہ میرے دور حکومت میں سلطنت اتنی پھیل گئی ہے کہ مسلمان اتنے زیادہ لوگ ہیں غریب، تو انہی کو دے دوں تو بہت ہے. تو ان کا فیصلہ دین تو نہیں بنتا نا. وہ تو ایک انہوں نے جو امکان ہے اس کو اپنے لیے ایڈمنسٹریٹولی ختم کر دیا. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کون شخص ہے کہ جو آپ کے قریب ہے. قریب سے مراد آپ کا رشتہ دار، آپ کا ہمسایہ، آپ کا دوست، آپ کے یہ کام کرنے والے. ان کو آپ نے جو مارکیٹ کے مطابق صحیح مناسب تنخواہ ہے وہ دینی ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں تنخواہ میں زکوٰۃ میں دوں، نہیں تنخواہ پھر تو آپ زکوٰۃ کھا رہے ہوں گے. نہیں تنخواہ تو اپنی جگہ، وہ دینے کے باوجود اگر آپ اس کی ہیلپ کریں وہ زیادہ مستحق. جیسے مثال کے طور پر اللہ خیر کرے، ظاہر ہے حالات مختلف ہوتے ہیں، بہن بھائی زیادہ مستحق ہیں. اگر آپ ان کو ادروائز ہیلپ نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی اس اصول پر جس کو کہتے ہیں الاقرب فالاقرب. جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی ڈیزرونگ ہے. صرف والدین پہ نہیں ہے اور اولاد پہ نہیں. دیکھیں وہ والدین میں بھی میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کریں. یعنی بعض لوگ تھے کمزور قسم کے مسلمان، کہتے یار کتنا خرچ کریے. تو قرآن نے یہ سوال بیان کی، ان کا پہلے کوٹ کیا اور جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. یہ جو تم خرچ کرتے ہو کیا کرتے ہو یار؟ ہمارے اوپر کرتے ہو، اپنے والدین اور رشتہ داروں پر ہی تو کرتے ہو. بات یہ ہے کہ والدین عام حالات میں آپ کی اپنی فیملی کے بجٹ کا حصہ ہونے چاہیے. بالکل، لیکن ہمیشہ تو نہیں ایسا ہوتا. بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. اب ایک شخص ہے، اس کے والدین ہیں، وہ الگ رہ رہا ہے یا ساتھ بھی رہ رہا ہے. والد والدہ میں کسی کی بیماری ہو گئی، اللہ معاف کرے کہ آپریشن ہے واٹ ایور. اب اس کی آمدنی اتنی لگی بدی ہے کہ بھائی زکوٰۃ تو اس نے دینی ہے. تو وہ یہ کہے جی کہ میں سوری اپنی والدہ کا علاج نہیں کرا سکتا، البتہ وہ جو 5ویں محلے میں رہتا ہے اس کی والدہ کا علاج میں زکوٰۃ سے کروں. نہیں، ان کا پہلے حق ہے آپ کے نان زکوٰۃ بجٹ میں سے پہلے ہے، مگر وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. بھائی ہوتے ہیں نا سرکمسٹانسز، ایک بندہ نہیں کر سکتا تو پھر زکوٰۃ میں سب سے پہلا ان کا حق. لیکن عام حالات میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی والدین ہیں، یہ تو تمہارے بیوی بچوں کی طرح ہی ہیں، یہ تو تمہارے بجٹ کا حصہ ہونے چاہیے، ان کو الگ کرنا ہے کوئی تک نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ جو اگر ٹیکس دے دیا ہے جی ارننگز پہ جی اور وہ ٹیکس ریٹ 2.5% سے زیادہ ہے یا 5% سے زیادہ ہے تو پھر ایڈیشنل زکوٰۃ نہیں. اصل میں یہ جو 2.5% یا 5% یا 10% ہے نا، یہ الگ الگ ہوگا نا. سیونگز پر 2.5% ہے.
تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیونگز، آپ کی انویسٹمنٹس وغیرہ وغیرہ، وہ الگ سے ایک کھاتا آپ کا ہونا چاہیے زکوٰۃ کا. وہ لیٹ سے آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 2 لاکھ اور میں نے ٹیکس دے دیا 2.5 لاکھ، تو بس ہو گیا. آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 2 لاکھ اور آپ نے ٹیکس دیا ہے 1.5 لاکھ، تو 50,000 دے دیں. تو ٹیکس کیسے سبسٹیوٹ کرے گا اس کے؟ اب یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن میں صرف آپ کو اس وقت ایک فیلر دے رہا ہوں کیونکہ میرا پیٹرول تقریباً ختم ہو چکا ہے. اپنی ارننگس کی بات، یہ میں آپ نے دیکھا میں شروع سے بڑا پرٹیکولر ہوں کہ میرا کوئی مستقبل کا لیکچر ڈسٹرب نہ ہو اس طرح کے سوالات سے، تو میں گول مول جواب دے دیتا ہوں. تو گزارش ہے کہ صرف ایک جواب میں دے رہا ہوں کہ 3 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں دیانتداری سے اور ٹیکس نہ دیں بے ایمانی سے، جو ہمارے بہت نیک لوگ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں ٹیکس دیتے ہوئے اور نہیں دیتے. دوسری پاسبلٹی ہے وہ جو میں بتا رہا ہوں، اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی دیں دیانتداری سے اور ٹیکس بھی دیں دیانتداری سے اور اگلے سال پہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو. تو ان تینوں میں سے آپ نے جو سلیکٹ کرنی ہے کر لیں. مطلب ایک بالکل چھوٹا سا، میں ڈونٹ وانٹ ٹو یہ بات آپ ایک آپشن ہے کہ ہمارے قریب لوگ ہیں، گاؤں میں ہیں لوگ، جی بھائی یہ آخری سوال سن لیں مجھے. ایکسکیوز می، مجھے ایک توجہ مجھے کچھ ایکٹیویٹی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک تو یہ کہ اچانک ہی لگتا ہے کہ کلاس ختم ہوگی، نمبر 1 اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی یہ نماز کے بعد کھانا ہے ہم نے، یہ اچھا چلے آدھی لے لیں پھر اس کے بعد پھر ٹو بی کنٹینیوڈ. گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے وہ اگین وہ زکوٰۃ کے ٹاپک میں ہے لیکن ظاہر ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ انڈیویجولی لوگوں کو دیں یا آپ شوکت خانوں یا کسی این جی او کو کسی کو دیں. آپ کی مرضی ہے. آپ کے خیال میں جہاں نیڈ زیادہ ہے اور جہاں زیادہ ایفیشینٹلی خرچ ہو رہا ہے وہاں آپ دیں. البتہ یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ میں تفصیل سے اس موقع پہ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے ٹریڈیشنل مسلمان علماء اس بات کو ایک لازمی شرط مانتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو آپ فرد کو اس کا مالک بنائیں. چنانچہ وہ اس وجہ سے کسی ادارے کو زکوٰۃ دینے کو ناجائز سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر شوکت خانم یا کوئی اور ہسپتال آپ کو کہے گا کہ زکوٰۃ کی ہم نے الگ کیٹیگری رکھی ہوئی ہے. نہیں تو پھر یہ آپ اس میں کس چیز کو صحیح کہیں گے کہ فرد کو بنانا نہیں کوئی کچھ بھی نہیں نا. آپ این جی او کو دے سکتے ہیں، آپ شوکت خانم کو دے سکتے ہیں، آپ حکومت کو دے سکتے ہیں، آپ کسی کو دے سکتے ہیں. میں یہ مختلف قسم کی جو باتیں کہی گئی ہوئی ہیں یہ پھر جس کو آپ کنفیوژن کہتے ہیں. دیکھیں وہ کنفیوژن بڑا ضروری ہے اس لیے کہ جب 2 پوائنٹس آف ویو ایک ساتھ سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کسی ایک کو سمجھنا ہوگا نا، ماننا ہوگا، دوسرے کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. اسی میں سے ایک کنفیوژن یہ ہے کہ یہ والی جو اذان ہے یہ اس اذان سے کوئی 10-12 منٹ بعد ہوتی ہے کہ جو ہاں تو یہ وہ والی اذان، یہ صرف اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. جی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.